اچھا بچوں درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا بچوں دیکھیں یہ آپ کا سبق ہے عربی کا 8واں سبق ہے غزوہ بدر۔ تو آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ پہلے تو ہم نے لینی ہے انفارمیشن۔ آپ کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو آپ کو بات نہیں پتہ چلے تو آپ نے کیا کرنا ہے، لکھ لینا ہے۔ آپ لکھیں گے تو آپ کو وہ بات یاد ہو جائے گی، اور ایک مرتبہ کسی اور کو بتا دیں گے تو پکی یاد ہو جائے گی۔ اور یہ ہم نے کل شاید سنا بھی تھا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آدھا گھنٹہ گھر پہ جا کے جو بھی آپ کی کتابیں کاپیاں ان سب کو کھولنا بھی ہے۔ تو آپ ایک ایسی کاپی بنا لو کہ جس میں جو بھی سر آپ کو جو ہے نا وہ دیتے ہیں نا، لیکچر دیتے ہیں، اور جو نئی نئی باتیں آپ کو اچھی اچھی باتیں آپ کو پتہ چلتی ہیں اس کو آپ نوٹ کیا کریں۔ تو کیا ہوگا کہ اس کتاب کو آپ گھر پہ جا کے کھولو گے تو وہ چیزیں ساری آپ کو یاد آئیں گی اور آپ یاد کر لو گے، پکا ہو جائے گا آپ کا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب ایسا ہے کہ غزوہ بدر طریقہ کار یہی ہے کہ پہلے میں نے انفارمیشن دینی ہے، پھر ہم ریڈنگ کریں گے۔ تو اس کے بارے میں اب سبق میں کیا کیا انفارمیشن ہے وہ، اور اس کے علاوہ جو ایکسٹرا انفارمیشن ہوتی ہے وہ جو بندہ لکھے گا اور اس کے بعد جو نئی بات پتہ چلتی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے گا تو وہ چیز یاد ہو جاتی ہے، اور ایک کو بتا دیا اور عمل کر لیا تو یہ تو اور بھی اچھی بات ہو جائے گی۔ غزوہ بدر، چلیں جی پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں، میں نے کبھی شاید آپ کو بتایا ہے شاید نہیں بتایا، پوچھ لیتے ہیں آپ سے، غزوہ کسے کہتے ہیں؟ واٹ از دا میننگ آف غزوہ؟ ڈو اینی بڈی ہیو آئیڈیا اباؤٹ غزوہ؟ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین غزوہ اینڈ جنرل جنگ؟ ایک تو ہوتی ہے جنگ اور ایک ہوتا ہے غزوہ۔ جنگ اور غزوے میں کیا فرق ہے؟ ہاں سر غزوہ وہ جس میں نبی پاک بھی شامل ہو۔ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ کہیں۔ تو غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوں، اور باقی جنگیں تو ہوتی ہیں، اور وہ جنگ جس کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا ہو لشکر کو، اس جنگ کو کہتے ہیں سریہ۔ اب یہ سریہ تا سے آتا ہے، تا سین سے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو سریہ کہتے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، اگر آپ کو یاد ہو اس کو ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں، جو جو انفارمیشن ہم کوشش کرتے ہیں اس کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہو بلکہ میں پوچھ لیتا ہوں، اچھا جی آپ بتائیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کتنے سال، یعنی ظاہری زندگی کتنے سال عطا فرمائی؟ دنیا میں آپ کتنے سال تھے؟ سر 64 یا 65 40 سال۔ 63 ایئرس، 63۔ ٹھیک ہے جی۔ 63 میں سے کتنے سال آپ مکے میں رہے اور کتنے سال مدینے میں؟ کسی کو آتا ہے؟ ڈو اینی بڈی نو؟ ہاں، مکے میں کتنا عرصہ رہے، مدینے میں کتنا عرصہ رہے، کسی کو پتہ ہے؟ ڈو اینی بڈی نو؟ نہیں۔ مکے میں رہے 53 ایئرس۔ کتنے رہے؟ واٹ از دا میننگ آف 53؟ ڈو یو نو 53؟ 53۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 10 سال کہاں رہے؟ مکے میں 53، تو 10 سال کہاں؟ مکہ اور مدینہ دو ہی ہے نا؟ مکے میں 53 تو باقی 10 سال کہاں؟ مدینہ۔ اب آپ لوگوں نے باتیں بھی کرنی ہے نا خالی، ٹھیک ہے؟ تو 53 سال مکہ اور 10 سال مدینہ۔ اچھا ایک اور بات، جب مکے میں رہے تو مجھے بتائیں مکے میں کوئی جنگ ہوئی، کوئی غزوہ ہوا؟ سوچیں، مکے سے جب مسلمان ہجرت کر کے آئے تھے تو وہاں پر حکم یہ تھا کہ کوئی غزوہ کوئی جنگ کا آیت نازل نہیں ہوئی تھی، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی کسی غزوے کی کسی جنگ کی۔ لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے اجازت ملتی ہے کہ اب آپ غزوہ کریں گے، اسلام کے لیے جنگ کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو پھر وہ جنگیں ہوتی ہیں۔ مکے میں جنگیں نہیں تھیں، 53 سال جنگیں نہیں تھیں، لیکن 10 سال میں جنگیں ہوئیں۔ اچھا ایک آپ کوانٹٹی یاد کر لیں کہ کتنی جنگیں ہوئیں۔ مکے میں 53 سال اور کوئی بھی جنگ نہیں، 53 ایئرس، وہ ٹائم۔ مدینے میں صرف 10 سال۔ 10 سال میں غزوات جو ہے نا، غزوے، وہ جنگ جس میں ہمارے نبی خود گئے وہ ہوئی ہیں 27۔
اس کو جو نوٹ کرے گا تو وہ بعد میں بتائے گا، جب میں آپ کو پوچھوں گا تو آپ نے بتانا ہے۔ تو ہو سکتا ہے نیکسٹ ٹائم کبھی بھی ایسی بات آئے تو میں پوچھوں گا آپ سے کہ بھئی بتائیں غزوے کتنے ہوئے، تو آپ بتاؤ گے 27۔ اب آپ لوگوں نے تو 6-7 کا نام سنا ہوا ہے، آپ لوگوں نے تو مشہور جنگیں 6-7 کا نام سنا ہوا ہے نا، ایک جنگ بدر، اور کون سی جنگ کا نام سنا ہوا آپ نے؟ غزوہ خندق، اور کیا؟ غزوہ تبوک، اور فتح خیبر، فتح حنین، اور تو یہ 4-5 جنگیں جو آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہیں، لیکن 27 جنگیں ہوئی ہیں۔ اگر 10 کو آپ 27 سے ڈیوائڈ کرو تو مطلب یہ ہوا کہ ہر سال 2-3 جنگیں ہوئی ہیں۔ اچھا جی، اب ہم اس پر آتے ہیں۔ اور سریہ تو کہا جاتا ہے کہ اب مجھے کنفرم فگر یاد نہیں آ رہی، لیکن 50+ تھی، 53 یا 54 جو ہے نا سریات تھے، یعنی حضور نے لشکر روانہ کیا تھا، 53 یا 54۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کی زندگی صرف 10 سال میں 80+، 80 سے زیادہ جنگیں، جس میں 27 میں خود گئے اور بقیہ کو روانہ کیا لشکر میں۔ تو اسلام کی جو پہلی تو نہیں کہیں گے اس کو، کیونکہ پہلے بھی ایک لشکر بھیجا تھا، لیکن غزوہ بدر، اچھا ہجری سال کا میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ کو یاد ہو، کیونکہ ہجری سال کا ذکر آ رہا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہجری سال کا مطلب کیا ہے۔ اب دیکھیں اسلامی سال جو ہے نا، ابھی کون سا سال چل رہا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ابھی سال کون سا چل رہا ہے؟ 2023، یہ تو آپ کو پتہ ہے۔ 2023 کس واقعے کو ہو چکے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے چوتھے آسمان پر چلے گئے، اس واقعے کو 2023 سال ہو چکے ہیں۔ اور ہجری سال کا مطلب ہے جب ہمارے نبی مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہیں، تو اس واقعے کو آج کتنے سال ہو چکے ہیں؟ 1444، 1444۔ کلیئر ہو گئی بھائی؟ اب آپ نے یہ جو سال چل رہا ہے 1444 چل رہا ہے، یاد رکھنا ہے۔ 2023 آپ کو یاد ہے، 1444 یاد ہونا چاہیے آپ کو۔ جس طریقے سے انگریزی مہینے ہوتے ہیں، جنوری کا مہینہ چل رہا ہے، ایسے ہی اسلامی مہینے ہوتے ہیں۔ تو ابھی میرے خیال سے رجب چل رہا ہے، رجب کے بعد کیا ہے؟ شعبان کے بعد کیا ہے؟ رمضان۔ تو رمضان میں ابھی 2 مہینے۔ اچھا، تو ابھی میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ غزوہ بدر جو ہوتا ہے یہ 2 ہجری سال میں ہوتا ہے، یعنی حضور کے مکے سے جب ہجرت کر کے آئے مدینے تو دوسرے سال یہ جنگ ہوتی ہے۔ اچھا، یہ تو سال تو بتا دیا، مہینہ ہے رمضان کا۔ رمضان کی تاریخ کون سی ہے؟ 17 رمضان کو یہ جنگ ہوتی ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ اسلام کی پہلی وہ جنگ ہے جو بڑی جنگ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس جنگ میں آپ کو پتہ ہوگا، میں پوچھ لیتا ہوں اگر پتہ ہے تو آپ بتا دیجئے گا، مسلمان کتنے تھے؟ اگر آپ کو پتہ ہو تو بتا دیں، نہیں پتہ تو ہم بتاتے ہیں۔ پتہ ہے کسی کو مسلمان کتنے تھے اس جنگ میں؟ پتہ ہے کسی کو؟ نہیں پتہ؟ اچھا، کل میں نے آپ کو ایک کام بتایا تھا، اگر وہ چلو آپ بتا دیں جو کل لڑکے تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے درود شریف پڑھنے، یاد آیا؟ کتنے درود پڑھنے؟ 313 313 تو غزوہ بدر میں بھی کتنے تھے؟ 313، ٹھیک ہے جی، یہ یاد ہو گیا آپ کو؟ تو 313 مسلمان تھے، اور ان سے لڑنے کے لیے جو مکے کے کافر آئے تھے وہ کتنے تھے؟ وہ پتہ ہے کسی کو؟ نہیں، 1000، ٹھیک ہے جی، 313 لڑے 1000 سے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اچھا جی، اور کیا اس میں انفارمیشن ہے؟ یہ تو میں ویسے بتا رہا ہوں جو میرے پاس ہے، جو کتاب میں دیکھنی ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے، لیکن جو انفارمیشن ہے اس کو آپ نوٹ کرتے جائیں۔ اچھا جی، 1000 اور مسلمان کتنے؟ 313۔ کلیئر ہو گئی؟ مسلمان کتنے شہید ہوئے؟ شہید بھی ہوئے مسلمان شہید ہوئے 14۔ کتنے؟ 14۔ اور 7 اس میں انصار تھے اور 7 مہاجر تھے۔ مسلمانوں میں 2 گروہ تھے، ایک مہاجر اور ایک انصار۔ ایک وہ تھے جو مکے سے مدینے ہجرت کر کے گئے تھے تو وہ مہاجر، اور ایک وہ تھے جو مدینے میں ہی مسلمان تھے پہلے سے، ان کو کہتے ہیں انصار۔ تو 7 مہاجر شہید ہوئے تھے اور 7 انصار۔
کلیئر ہو گئی؟ اچھا جی، اس کے علاوہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قریش کافر بھی اس جنگ میں قتل ہوئے مرے، ان کو شہید تو نہیں کہیں گے، مسلمان کے لیے شہید، ٹھیک ہے، مسلمان شہید ہے، باقی شہید نہیں کہلاتے۔ تو وہ کتنے مرے، کافر کتنے مرے اس جنگ میں پتہ ہے؟ اس جنگ میں کافر مرتے ہیں 70۔ کتنے؟ 70۔ اب یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ باقی سب مسلمان ہیں۔ مسلمان تو صرف 14 شہید ہوئے تھے، اور وہ کتنے مرے تھے؟ 70 مرے تھے۔ یہ جنگ جیتا کون تھا؟ ہم ہی جیتے تھے، مسلمان جیتے تھے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس جنگ میں اب بہت ساری باتیں نا، بہت سارے واقعات ہیں، اور میں نے آپ کو پہلے ایک کتاب بتائی تھی، سیرت مصطفیٰ، یاد ہے کسی کو؟ سیرت مصطفیٰ کتاب ہے، اور اس کتاب میں بہت ساری ڈیٹیل ہے۔ سر ہم نے موبائل جب آپ نے کھولا تھا موبائل پہ یا ڈاؤن لوڈ کیا تھا، ہاں سر، تو یہ اس کے اندر نا بڑا، آپ کتاب پڑھیں گے نا تو آپ کو مزہ آئے گا، بہت ساری ڈیٹیل ہے اس میں۔ اچھا، اس میں کچھ واقعات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یس سر۔ اس میں جو جنگ بدر ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جنگ بدر میں کون مرا تھا؟ کافروں کا سردار ابو جہل مرا تھا۔ کون مرا تھا؟ ابو جہل کافروں کا سردار تھا بڑا، اور وہ مر گیا تھا۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس کو مارنے والے جو تھے، یہ میں نے پہلے بتائی ہے، یہ واقعات نہیں بتایا آپ کو؟ چلیں ابھی بتا دیتا ہوں۔ ابو جہل کو مارنے والے 2 بچے تھے، بچوں نے مارا۔ ان بچوں کے نام کیا تھے؟ مسلمان بچے تھے، اور مسلمان بچوں کے نام کیا تھے؟ ایک کا نام تھا معاذ، میم عین الف زال، معاذ، اور ایک کا نام تھا معوذ، میم عین واو اور زال، معوذ، معاذ معوذ۔ اس کو ہم اردو میں کہیں گے معاذ اور معوذ، ٹھیک ہے؟ یس سر۔ تو وہ عربی ہے تو اس میں عین کا تلفظ۔ تو یہ 2 بچے تھے۔ اچھا، ان بچوں کا کیا جذبہ تھا؟ ان بچوں کا جذبہ یہ تھا کہ آئے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھا، بلکہ نبی سے پوچھا یا صحابہ کرام سے پوچھا کہ ہمیں بتائیے، ہمیں خالی اشارہ کیجئے، بتائیے کہ وہ کون ہے جو میرے نبی کا گستاخ ہے۔ ابو جہل گستاخ کیا کرتا تھا؟ بتاؤ مجھے ابو جہل کون ہے، گستاخ کہاں پر ہے، خالی مجھے دکھا دیں ہمیں۔ تو یہ دونوں جاتے ہیں، دونوں جا کے اس کو کہتے ہیں تو گستاخ ہے، تجھے ہم چھوڑیں گے نہیں۔ ابو جہل بہت مغرور تھا، مغرور، اس میں غرور بہت تھا۔ وہ پہلے تو وہ نوٹس ہی نہیں کیا بچے کیا لڑیں گے، وہ عرب کا سردار، وہ بچوں سے لڑے گا، وہ بڑی بات ہے، بچوں سے وہ مار کھا گیا۔ اور ایک بچے کا جو ہے نا وہ ہاتھ کٹ گیا، وہ ہاتھ کٹا گیا، تھوڑا سا وہ چیرا آ گیا تو لٹک رہا تھا، تو بچے نے کیا کرا، وہ ہاتھ جو ہے نا اپنے پاؤں کے نیچے رکھا، اس کو کھینچ کے الگ کر دیا، نکال دیا، بولا یہ تکلیف دے رہا ہے، لڑنے میں مسئلہ کر رہا ہے، لٹک رہا تھا، اس کو نکال ہی دو، نکال دیا، اور پھر لڑتے رہے دونوں بچے۔ اتنا ہے ان کی جذبہ تھا، وہ گستاخ رسول کو مارنا ہے، مارا۔ اچھا، تو کہنے کا مقصد یہ کہ پھر آئے اس کا سر لے کر نا، ابو جہل کا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کہا ہم نے مارا ہے اور یہ ہمارا ہاتھ ہے، شہید ہو گیا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا ہے کہ لعاب مبارک، اب ہم تو کہیں گے تھوک، اپنے لیے ہماری تو تھوک ہے، لیکن ہمارے نبی کی لعاب مبارک یا لعاب دہن، تو ہمارے نبی نے اپنا لعاب دہن جو ہے اس ہاتھ پر لگایا، اور اس ہاتھ کو اس بچے کے کاندھے پہ لگایا تو وہ ہاتھ صحیح ہو گیا، اور بلکہ وہ ہاتھ جو ہے زیادہ تگڑا ہو گیا دوسرے ہاتھ سے۔ تو ایسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے بہت سارے۔ تو چلو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ ابو جہل کو مارنے والے کون تھے؟ 2 بچے، معاذ اور معوذ، اتنا یاد ہو گیا۔ اور اس واقعے میں بڑی عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ جو مکے والے ہوتے ہیں نا، اور جو مدینے والے ہوتے ہیں، جو مدینے میں مسلمان ہوتے ہیں اور آگے لڑنے والے کافر ہوتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کافر جو ہیں وہ مدینے میں جو مسلمان ہوتے ہیں ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت ابو بکر صدیق، ان کے جو بیٹے تھے، حضرت ابو بکر صدیق، آپ کو پتہ ہے ہمارے نبیوں کے بعد صحابہ کرام میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا بیٹا ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، تو وہ آیا تھا کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے۔ تو بعد میں جب مسلمان ہو گیا تو وہ اپنی بات بتانے لگا کہ ابا حضور ایسا ہوا کہ غزوہ بدر میں نا آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، میں چاہتا تو آپ کو مار دیتا، شہید کر دیتا،
لیکن میں نے آپ ابو تھے اس لیے میں نے آپ کو چھوڑ دیا. تو پتہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ بیٹا تم نے تو مجھے چھوڑ دیا لیکن میں نہیں چھوڑتا. اگر تم میری تلوار کے نیچے آتے تو تم اس ٹائم تو مسلمان نہیں تھے تو میں تمہیں نہیں چھوڑتا اپنا بچہ سمجھ کر, میں نے مار دینا. تو اسی طریقے سے اور بہت سارے صحابہ اکرام تھے, انہوں نے کسی نے اپنے ماموں کو قتل کیا, کسی نے اپنے چچا کو قتل کیا کیونکہ وہ کافر تھے. انہوں نے کہا سب سے بڑا رشتہ کون سا ہے؟ اسلام کا رشتہ ہے, اس کے بعد دوسری بات ہے. اچھا بہت سارے معجزے بھی ہوئے وہاں پر نا, بہت سارے معجزے ہوئے غزوہ بدر میں, بہت سارے معجزے ہوئے. اللہ کی طرف سے پہلے 3000 فرشتے آئے, پھر 5000 فرشتے آئے. اچھا بڑی بات ہے کہ مسلمانوں کے پاس تو وہ بھی نہیں تھی, تلواریں تک نہیں تھیں. اتنی یعنی کہ حالت تھی کہ لڑ رہے ہیں, تلواریں ہیں نہیں, لکڑیاں ہیں. اب کچھ لوگوں نے مطلب کچھ تاریخ وہ جو روایتیں لکھتے ہیں کتاب, بلکہ سیرت مصطفیٰ کتاب, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام لکڑی کا صرف اشارہ کرتے, کافر کی گردن ادھر ہو اور کافر کی گردن اڑ جاتی, وہ فرشتہ اڑا دیتا. لیکن مسلمان وہ لکڑیوں سے جو ہے نا ان کی تلواروں کو کاٹ رہے تھے. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندے جو ہیں وہ پکے ہو جاتے ہیں, وہ ڈرتے نہیں ہیں کہ ہم 313 ہیں تو کیا ہوا, اللہ کے نبی کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے. تو ہمیں اچھا جی اور کیا تھا اس میں, اور بہت ساری باتیں تھیں, اب جیسے یاد آئیں گی میں آپ کو بتاؤں گا, ٹھیک ہے. ابھی ہم آتے ہیں سبق کے اندر کہ سبق میں کیا انفارمیشن. سبق میں انفارمیشن یہ ہے کہ وقعت غزوۃ بدری بین المسلمین و کفار, مسلمانوں اور کافروں کے بیچ میں یہ غزوہ ہوا. فی السابع عشرہ من رمضان, رمضان کی 17 تاریخ کو. فی سنۃ الثانیہ من الہجرہ, ہجرت کے دوسرے سال, ٹھیک ہے نا, یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. ہجرت کا دوسرا سال 17 رمضان, مسلمان اور کافر ان کے بیچ میں غزوہ بدر. اچھا یہ کیوں ہوئی؟ لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. ابھی میں اس بات میں جاؤں گا تو بہت ڈیٹیل چل جائے گی کہ جو مسلمان جنگیں لڑتے ہیں نا وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ غزوے نہیں ہوتے. اب جیسے بہت سارے مسلمان جو ہے نا آپس میں لڑتے ہیں اقتدار کے لیے کہ میں بادشاہ بن جاؤں, تو وہ جہاد نہیں ہے, اس کو جہاد نہیں کہیں گے. جہاد تو وہ ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے, سمجھ رہے ہیں. پیریڈ لگ گیا, تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں اس کو. بس یہی ہے کہ عوادت الکفار فیہا 1000 رجل, کفار کی 1000 تھے اور مسلمانوں کے 313. ٹھیک ہے جی. انفارمیشن بہت ساری ہے, اس کو بعد میں ہم پڑھ لیں گے. تو ابھی جو ہم نے باتیں سنی آپ لوگوں نے, وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو جب بھی ہم ریپیٹ کریں تو آپ نے یہ پھر بتانی